احتساب عدالت کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کو القادر ٹرسٹ کیس میں 14 سال قید کی سزا سنائے جانے کے بعد بانی پی ٹی آئی سمیت پی ٹی آئی کی سینئر قیادت نے اس پر سیاسی انتقام کا جھوٹا بیانیہ بنایا اور کرپشن کے سادہ سے کیس کو مذہبی ٹچ دینے کی ناکام کوشش کی۔ دی نیوز اخبار میں سینئر صحافی فخر دورانی کی چھپنے والی سٹوری نے دستاویزی شواہد کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ اس معاملے میں بانی پی ٹی آئی اور شہزاد اکبر کا کردار ایک سہولت کار کا تھا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر ملک ریاض کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا تو بانی پی ٹی آئی نے مارچ 2019 سے مارچ 2022 کے درمیان کم از کم 20 بار ملک ریاض کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی۔ شہزاد اکبر کی ٹریول ہسٹری سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی اگست 2018 سے دسمبر 2019 کے درمیان 10 بار برطانیہ کا دورہ کیا اور یہ وہی وقت تھا جب این سی اے ملک ریاض کے اثاثوں اور مالی معاملات کی چھان بین کر رہی تھی۔ وفاقی کابینہ نے 3 دسمبر 2019 کو بند لفافے میں جس نوٹ کی منظوری دی اس کے پیرا نمبر 3 میں لکھا ہے کہ حکومت پاکستان نے ایسٹ ریکوری یونٹ کے ذریعے ابتدائی فریزنگ آرڈر میں مدد کی۔ اس نوٹ سے پتہ چلتا ہے کہ این سی اے اور ملک ریاض کے درمیان معاہدہ بانی پی ٹی آئی کی حکومت کی منظوری کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ بانی پی ٹی آئی حکومت نے اس رقم کو بطور ترسیلات زر واپس لانے میں بھی مدد کی اور ایف بی آر کو اس پر ٹیکس عائد نہ کرنے کی سفارش کی۔ بانی پی ٹی آئی کی حکومت نے ون ہائٹ پارک پراپرٹی کے حوالے سے بھی ملک ریاض کو کلین چٹ دی۔ 18 اپریل 2019 کو ایسٹ ریکوری یونٹ نے این سی اے کے کنٹری مینیجر کو ایک خط لکھ کر ملک ریاض کو کلین چٹ دلانے میں اہم ترین سہولت کاری کی۔ 24 مارچ 2021 کو بحریہ ٹاؤن اور بشرا بی بی کے درمیان ایکنالجمنٹ آف ڈونیشن کے معاہدے پر دستخط ہوئے جو اس بات کی تصدیق ہے کہ ملک ریاض نے القادر یونیورسٹی کی عمارت کی تعمیر میں مالی مدد کی۔ 28 کروڑ روپے کی لاگت کے علاوہ فرنیچر اور دیگر سامان بھی فراہم کیا گیا۔ یہ ہے وہ اصل کہانی کہ کس طرح قدم قدم پر بانی پی ٹی آئی نے شہزاد اکبر کے ساتھ مل کر ملک ریاض کے لیے سہولت کاری کی۔ نہ صرف برطانیہ میں ان کی رقم کو انفریز کرنے میں مدد دی گئی بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنایا گیا کہ ملک ریاض کی جو اربوں روپے کی رقم پاکستان آ رہی ہے اس پر کوئی ٹیکس ادا نہ کرنا پڑے۔ قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے لیے اس رقم کو ترسیلات زر ظاہر کیا گیا۔ اس کے بدلے میں نہ صرف زمینیں لی گئیں بلکہ اس پر تعمیر بھی ملک ریاض سے ہی کروائی گئی۔ یہی ہے وہ کرپٹ پریکٹسز اور اختیارات کا غلط استعمال جس پر بانی پی ٹی آئی کو 14 سال اور ان کی اہلیہ کو 7 سال قید بامشقت سنائی گئی۔ بشرا بی بی کی سزا کے خلاف ویمن کارڈ کھیلنے والوں کے لیے عرض ہے کہ بشرا بی بی اس سارے کھیل میں برابر کی شریک رہیں۔ ہیرو کی انگوٹھوں کی لین دین سے لے کر القادر یونیورسٹی کی تعمیر تک ہر کام میں وہ براہ راست ملوث تھیں۔ المیہ تو یہ ہے کہ اپنی چوری بلکہ ڈاکہ پکڑے جانے پر بانی پی ٹی آئی یا تحریک انصاف کو کوئی شرمندگی نہیں ہے، الٹا اس پر مذہب کارڈ کھیلا جا رہا ہے۔ پروپیگنڈا اور فیک نیوز کا بازار گرم ہے، اتنی شدت سے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ سچ کہیں دب کر رہ جاتا ہے۔ اسی فیک نیوز انڈسٹری کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وفاقی حکومت پیکا ایکٹ ترمیمی بل لے آئی ہے جس میں ہر جھوٹی خبر پر 3 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ اسلام مخالف، پاکستان مخالف، عدلیہ اور فوج کے خلاف مواد غیر قانونی آن لائن مواد شمار ہوگا۔ کسی جرم پر اکسانا، جعلی یا جھوٹی رپورٹس، غیر شائستہ، غیر اخلاقی اور توہین عدالت کا مواد بھی غیر قانونی مواد کہلائے گا۔ وفاقی حکومت قومی سائبر کرائم تحقیقاتی ایجنسی قائم کرے گی جو ان سارے معاملات کو دیکھے گی۔ اسی پر ہم آج کے شو کی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی بشمول آئیڈینٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں۔ اگر آپ اس میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ دور جدید کے تقاضوں سے نہیں برتی غفلت ہم نے،
टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नाम है हमारा, है हमारा जवान दुनिया में पहचान हमारी। ये है मेरा आप सबका हम सबका पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया है वेरी ऑनरेबल कौसर काजमी साहब ने, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कौसर काजमी साहब ज्वाइन करने के लिए। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी वेरी ऑनरेबल सेनेटर फलक नाज साहिबा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं। शी इज ए सिटिंग सेनेटर। बहुत बहुत शुक्रिया फलक नाज साहिबा ज्वाइन करने के लिए। लास्ट बट नेवर द लीस्ट मेरे साथ मौजूद हैं जी सेनेटर ज़मीर घुमरू साहब, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शो का आगाज मैं ऑफ कोर्स सेनेटर फलक नाज साहिबा आपसे करना चाहूंगी। ये जो भी 190 मिलियन पाउंड वाला मामला है, मलिक रियाज वाला मामला है, बुशरा बीबी वाला मामला है, या बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला मामला है, उसको हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में डिस्कस करेंगे। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि मुज़ाकरात खत्म हो गए। ठीक है, पहले ही लग रहा था कि मुज़ाकरात का जो ऊंट है वो किसी करवट नहीं बैठेगा फलक नाज साहिबा, लेकिन आपने तो डेट का वेट ही नहीं किया। आपने आज ही अनाउंस कर दिया कि आप हुकूमत के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। हालांकि जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है उन्होंने तो बड़े क्लियरली ये बोला था कि 28 जनवरी तक वो आपको लिख करके जवाब दे देंगे। क्या पता 28 जनवरी को आपका कोई ना कोई मुतालबा पूरा हो जाता। कुछ जल्दी नहीं कर दिया आपने बैक ऑफ करने में इन मुज़ाकरात से? जी बिनी साहिबा, मैंने पहले भी आपके एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये जो हुकूमत जो है मुज़ाकराती जो टीम उसने बनाए, मुझे नहीं लगता था कि ये संजीदा था। और आज खान साहब ने वही बता दिया, और उन्होंने हमने 7 दिन का दिन इसको दिया था, टाइम दिया था। तो आज हमारा 7वां दिन है, अभी तक इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि ये जो मुज़ाकराती कमेटी बनाए थे तो इस मेरे ख्याल में ये ख़त्म होना चाहिए। इसको इन्होंने हमारे पता नहीं कमज़ोरी समझे हैं या कुछ और समझे हैं। तो अभी तक हुकूमत सीरियस तरीके से नहीं लिया जिस तरह इनको लेना चाहिए था। चलिए, आज कम से कम आपको सेनेटर साहिबा पैगाम तो मिल गया कि 28 तारीख को आपको लिख करके जवाब दे देंगे। तो अब आपका हतमी फैसला है कि आप इनके साथ इंगेजमेंट नहीं करेंगे, या कल शायद बानी पीटीआई के साथ जेल में किसी की मुलाकात हो तो उनको बताया जाए कि भाई 28 तारीख की डेडलाइन जो है वो हुकूमत ने दी है, तो 28 तक तो आप इनको टाइम फ्रेम देंगे कि बिल्कुल नहीं देंगे? आज जो बानी ने कह दिया वो कह दिया, व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी? देखिए जी, मैं तो मुज़ाकराती टीम में नहीं हूँ, ये उनका फैसला होगा। खान साहब जो कहेगा देखते हैं। आज उन्होंने खान साहब ने ऐलान किया है कि इस कमेटी को ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया है। जो हमने कहा था कमीशन बनाए, अभी तक इन्होंने, हमने तो रिटर्न में दे दिया था, इसके बावजूद भी इन्होंने संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया है। तो ये कमेटी वालों को पता होगा आगे क्या करते हैं, लेकिन मैं इस कमेटी में नहीं हूँ। लेकिन आज मुझे पता चला है खान साहब ने कहा है कि ये मुज़ाकराती कमेटी को ख़त्म होना चाहिए। अच्छा सेनेटर साहिबा, आपकी कोई मुलाकात हुई है अपने बानी पीटीआई के साथ, या आने वाले दिनों में कोई मुलाकात स्केड्यूल है? क्योंकि मैं समझना चाह रही हूँ कि आपकी पार्टी में चल क्या रहा है। वो आज शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से भी बताया गया कि अब उनको किसी तौर के ऊपर मौक़िफ़ लेने के लिए जो है कोई ज़रूरत नहीं, और ख़ास तौर पर जो बानी पीटीआई उन्होंने तो कह दिया कि वो किसी केस के अंदर उनको डिफेंड भी नहीं करेंगे। हम तो मरवत साहब को आप ही का मौक़िफ़, पार्टी का मौक़िफ़ लेने के लिए ही बुलाते रहे हैं, जैसे आज आप आई हैं हमारे शो पे, तो मरवत साहब के ऊपर नाराज़ हैं क्या? जो बानी पीटीआई हैं किसी गुस्से में हैं, किसी डिप्रेशन में है? लगता है उनका मूड ठीक नहीं है। देखिए जी, आज से 2 माह पहले मेरी मुलाकात हुई थी खान साहब के साथ। खान साहब जिस तरह अपने वर्कर्स से, अपने लीडरशिप से मिलते हैं, जैसे वो बनीगाला में या जमान पार्क में मिलते थे, ऐसे कोई बात नहीं है, न डिप्रेशन में है। खान साहब उसी तरह है जिस तरह पहले थे। जहाँ तक शेर अफजल मरवत की बात है, आपके ज़रिए मुझे अभी पता चला है
اس کا بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسی کوئی بات ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بہت بڑی پارٹی ہے، ہم سارے فیملی ممبر ہیں، ہر گھر میں جس طرح لڑائی ہوتی ہے اس طرح پارٹی میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی اس کو مطلب ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ ہماری فیملی ممبر کی طرح ہم سب ہیں، یہ ہماری گھر کی لڑائی ہے، اندرونی بات ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آگے کوئی ایسی بات ہے، میں اس بات پہ کوئی مطلب کمنٹس کرنا نہیں چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیے کوثر کاظمی صاحب، یہ آپ نے کیا کر دیا کوثر صاحب، آپ نے ناراض کر دیا پی ٹی آئی کو۔ اچھے خاصے آپ لوگ کی 3 میٹنگز ہوئی، چوتھی بھی کر لیتے، اتنی جلدی ناراض کر دیا، دیر نہیں کر دیتے آپ کام کرنے میں؟ ابھی آج اگر کوئی جواب دے دیتے تو بہتر ہوتا۔ ابھی 28 کو نہ آپ کا جواب انہوں نے وصول کرنا ہے، نہ انہوں نے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے، تو پھر پلان کیا؟ اگر مذاکرات نہیں کرنے کوثر صاحب تو کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی علی محمد وآل محمد۔ بینیش دیکھیں، ہمیں تو یہ روز اول سے پتا تھا، جب یہ مذاکرات کے ٹیبل پہ آئے اس وقت سے پتا تھا کہ یہ ایک غیر سنجیدہ پارٹی ہے، کیونکہ ان کے نہ بیانات اس وقت ملتے تھے نہ ان کے مطالبات ملتے تھے۔ انوائٹنگ مطالبات بھی ہمارے اصرار پر سامنے آئے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے اینڈ ٹائم پہ یو ٹرن لے کے سارا وہ جو اپنا ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے کہ ریاست جو ہے ہاتھ باندھ کے خان صاحب کے پاس اڈیالہ میں کھڑی ہے، ہم تو چاہتے نہیں یہ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اسی لیے ان رائٹنگ مطالبات کا جو ان کے مطالبات تھے اس کی ہم نے ڈیمانڈ کی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے، میں نے بارہا نجی چینلز کے کئی پروگرام میں یہ کہا کہ وہاں پہ حلف اٹھانے کی دیر ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ جو ریاست مخالف ان کا بیانیہ تھا وہ اپنے نقطۂ اوج پہ جائے گا، وہ بالکل بلند و بالا طریقے سے ایک دفعہ پھر سرگرم عمل ہوں گے سارے۔ اب وہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں، ان کا جو انتشاری ٹول ہے جو کبھی کیپٹل ہل میں کانگریس مینز کو بلاتا ہے اور بری طرح ناکام ہوتا ہے، فلاپ ہوتا ہے ریاست کے خلاف ایک بیانیہ بلڈ کرنے میں، ان کی تمام نگاہیں وہاں پہ ہیں، کیونکہ وہاں سے ان کو بڑی امید دلائی جاتی ہے کہ جو ابھی حلف اٹھا لیا امریکن پریزیڈنٹ نے، وہاں سے کال آئے گی اور خان صاحب کو یہاں سے ریلیف مل جائے گا، رہائی مل جائے گی، 190 ملین پاؤنڈز کا کیس ہو یا توشہ خانہ کا، یہ سارے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ تو اب بالکل اسی جو امید ہے اس کے سارے یہ بیک اپ کر رہے ہیں اس مذاکرات سے۔ لیکن لکھ لیں میری بات، ہفتہ 2 ہفتے یا 1 مہینے بعد جب ان کی امیدیں ٹوٹیں گی، جو کہ ٹوٹنی ہے، اس کے بعد دوبارہ یہ حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ابھی جو امیدیں ان کی وابستہ ہیں وہاں پہ، یہ بالکل پوری طرح ان کی توجہ وہاں پہ ہے کہ ہمیں جس غلامی سے ہم نے قوم کو کہا تھا نجات کا، اب وہی ہمارے آقا و مولا ہیں اور وہی ہمیں اس بنور سے نکالیں گے اور ہمیں وہاں سے نجات ملے گی۔ تو ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ جب تک ان کی امیدیں ٹوٹتی نہیں ہیں، یہ جو 8-10 دن کا ٹائم فریم بتا رہے ہیں، یہ 8-10 دن کا ٹائم فریم آپ نے کیسے گزارنا ہے؟ کیونکہ وہ تو میں بیرسٹر گوہر صاحب کو سن رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، انقلاب کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ان کے جو انقلاب کی جدوجہد ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بڑی دقت والی ہو جاتی ہے، مشکل ہو جائے گی آپ کو۔ بینیش، ان کے مطالبات کیا تھے نا، یہ ابھی کہہ رہے ہیں حکومت سنجیدہ نہیں ہے اور اس نے کہہ دیا ہے کہ جو مطالبات دی ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے۔ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سانہ 9 مئی کے اندر جو لوگ ہیں جن کے حوالے سے شواہد ہیں، ثبوت ہیں، ان کے اپنے اعترافی بیانات ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ خان صاحب سے جو 190 ملین پاؤنڈز جو کہ ثابت شدہ ایک ڈاکہ، ایک چوری ہے، 70 سالوں میں تمام سیاستدانوں پہ آج تک جتنے بھی الزامات لگے وہ ملا کے بھی 70 ارب نہیں بنتے، جو خان صاحب نے ایک لفافے کی صورت میں ملک ریاض پہ نوازشات کر کے حاصل کر لیے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا ڈاکہ تھا جو پاکستانی خزانے پہ ڈالا گیا۔ تو آپ چاہتے ہیں تحریک انصاف کہ ان تمام کیسز کو بھول کے اس تمام چوری اور ڈاکہ کو پسے پش ڈال کے ہم خان صاحب کو چھوڑ دیں، تو یہ تو حکومت کے بس میں نہیں ہے۔ یہ ہم آج نہیں کہہ رہے، یہ ہم پہلے دن سے ہمارا موقف ہے کہ سانہ 9 مئی یا ابھی کے لوگوں کو بالکل نہیں چھوڑا جاتا، ان کو سزائیں بھی عدالتیں دیں گی، ان کو اگر کوئی انصاف ملا، کوئی رہائی ملی، کوئی ریلیف ملا، وہ بھی عدالتی پروسیجر سے ہوگا، کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں۔ تو چلے کمیشن ہی بنا دیتے کوثر صاحب، آپ نے تو بالکل ہی وہ کہتے ہیں نا چٹا کورا انکار کر دیا، کچھ تو دے دیتے۔ مذاکرات کچھ لوگ کچھ دو کی بیس پہ ہوتے ہیں نا سر، کمیشن ہی بنا دیتے۔ دیکھیں جو یہ مانگ رہے ہیں وہ کھل کے بتا بھی نہیں سکتے۔ ان کی بدقسمتی یہ ہے، یہ خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں جو کہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے، لیکن اپنے ووٹر سپورٹرز کو نہیں بتا سکتے، کیونکہ ابھی جس طرح میری بہن نے کہا کہ عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوتی ہے تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے زمان پارک میں یا بنی گالہ میں ہوتی ہے۔
وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، جبکہ ہماری اطلاعات جو مصدقہ ذرائع سے ہیں، خان صاحب شدید پریشان ہیں. جب بھی لوگ ان سے ملتے ہیں پارٹی کے لوگ تو ان کا مطالبہ یہی ہوتا ہے بھائی کب چھڑوا رہے ہو، کب نکلوا رہے ہو، اس کے علاوہ تو وہ بات نہیں کرتے. تو وہ جو موقف انہوں نے اپنے ووٹرز کے سامنے بنایا ہوا تھا اس سے یہ ہٹ نہیں سکتے. اس کلٹ نے ان کو مار دینا ہے. بینش اب ہم سے اگر کوئی تحریک انصاف کا بندہ کسی ٹی وی شو میں ہاتھ میں لاتا ہے تو اس کے خلاف ان کا جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ ٹرولنگ شروع کرتا ہے. اب جو کلٹ انہوں نے پالا تھا وہ ان کے گلے پڑ گئے. اب یہ چاہتے ہوئے بھی جہاں پہ مثبت بات ہو سکتی ہے، جہاں پہ مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے، اس طرف یہ جا نہیں سکتے. کیونکہ انہوں نے ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو مروت صاحب کے حوالے سے بھی خبریں چل رہی ہیں کہ خان صاحب ان سے تھوڑا ناراض ہیں، وہ اسی بیس پر ہوں کیونکہ مروت صاحب جو ہے وہ اپنی اپوزیشن کو یا نون لیگ بینچز کے اوپر کچھ ہاتھ وات ملا لیتے ہیں، کچھ گلے والے بھی مل لیتے ہیں، کچھ مسکرا کر بات کر لیتے ہیں. کہ مروت صاحب کو ڈس اون کرنے کی وجہ یہ تو نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں بالکل یہ وجہ ہے. ہمیشہ جو بیانیہ بنایا گیا تھا یہ چور ہیں، یہ ڈکیت ہیں، ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، وہ تو ایک ڈیوائن انٹرونشن ہوئی کہ 190 ملین کا اتنا بڑا ڈاکہ قوم کے سامنے آ گیا. بھائی جو بندہ اس وقت ان اپوزیشن لیڈرز پہ، اپنے سیاسی حریف پہ یہ الزامات لگا رہا تھا، این اسی لمحے یہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈال رہا تھا. تو اب یہ چیزیں تو جناب وہ ان کا وہ برداشت نہیں کریں گے. ان کا کوئی بھی لیڈر جب بھی کسی سیاسی حریف کے ساتھ بیٹھے گا، اچھا ان کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا، وہ بتاتے ہیں یار ہم کیا کریں، خان صاحب کی آج بات کچھ اور ہوتی ہے، کل کچھ اور ہوتی ہے، پرسوں کچھ اور ہوتی ہے، کسی ایک بیان پہ وہ کاربند رہ ہی نہیں سکتے. تو یہ تو مسئلہ پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے. لیکن جو ان کی امیدیں ہیں جب وہ ٹوٹیں گی آپ دیکھیں گی یہ ایک دفعہ پھر حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے راضی ہوں گے. ابھی جتنی مرضی یہ دھمکیاں دے دیں یا جو رویہ اپنا لیں، انہوں نے واپس پھر ہمارے پاس آنا. پوائنٹ ٹیکن. اس بارے میں بات کر لیتی ہوں سینیٹر فلک ناز صاحبہ سے دوبارہ، لیکن ذرا پہلے میں پیپلز پارٹی کے جو سینیٹر بھائی ہیں ان کو تو شامل کروں نا. سینیٹر ضمیر صاحب، یہ تو سیدھا نہ ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی کے جتنے بھی لوگ اس مذاکراتی عمل کے بیچ میں میرے شوز میں آتے رہے ہیں، میں ان کے منہ سے ایک جملہ ضرور سنتی رہی ہوں کہ حکومت بھی سنجیدہ نہیں ہے مذاکرات کے لیے، پی ٹی آئی بھی سنجیدہ نہیں ہے مذاکرات کے لیے، لیکن ہم یعنی پیپلز پارٹی والے جو ممبرز ہیں نا مذاکراتی کمیٹی میں، وہ بڑے سنجیدہ ہیں. تو سر آج تو آپ کو سنجیدگی زیادہ دکھانی چاہیے تھی نا. یہ جب گوہر خان صاحب نے اناؤنسمنٹ کی اور حکومت بھی اگر یہ کہہ رہی ہے اچھا ٹھیک ہے بھی آپ نہیں مان رہے تو نہیں مان رہے، تو آپ کو ہاتھ پکڑ لینا چاہیے تھا گوہر خان صاحب کا. ان سے کہتے نہیں بھائی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، مطلب آپ کو کچھ ثالثی کا کردار، کوئی سہولت کاری، کچھ میڈیشن کچھ تو کرتے ہیں نا آپ لوگ. یہ سیدھا ہی انکار ہو گیا. ہم سہولت کار کسی کے نہیں، ہم پولیٹیکل پروسیس میں یقین رکھتے ہیں. اس وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ یہ پولیٹیکل جو نیگوشیشنز ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز میں ہونی چاہیے. لیکن ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے ٹاسک کا وہ آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ جو ایویڈنس جو ہے وہ کیس میں 190 ملین پاؤنڈ والا ہے وہ کلوز ہو گئی تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جلد بازی میں جو ہے یہ نیگوشیشن شروع کیے تھے تحریک انصاف نے، اور جلد بازی میں انہوں نے جب وہ فیصلہ آ گیا تو یہ نیگوشیشنز ختم کر دیے. تو میرے خیال میں یہ اسپوائلر تھا اس میں نیگوشیشنز میں جو 190 ملین والا پاؤنڈ والا کیس آیا. اور پی ٹی آئی کا ہائی مورل گراؤنڈ تھا کہ ہم تو فرشتے ہیں دوسرے چور ہیں، ان کا بیانیہ یہ رہا ہے. تو جب 190 ملین کیس میں جو ہے وہ ان پر ثابت ہو گیا کرپشن کے الزامات، تو ان کے لیے جو ہے ابھی سچویشن آڈ ہو گئی کہ ابھی کنوکشن ہو گئی ہے عمران خان کو، ابھی نیگوشیشنز کرنا تو ہمارے لیے جو ہے وہ ہوگا فضول بات ہوگی. لیکن یہ پولیٹیکل پارٹیز کو اس طرح سے نیگوشیشن نہیں کرنے چاہیے، اس پہ یقین کرنا چاہیے. ابھی یہ کہتے ہیں کہ کمیشن بنا دو، بھائی کمیشن کا ڈیسائیڈ کہاں ہوا؟ کمیشن کا ڈیسیژن تو نیگوشیشنز میں لیا جائے گا نا کہ کمیشن بنائی جائے یا نہ بنائی جائے. آپ نے یہ کیسے، یہ تو آپ نے پری کنڈیشن رکھ دی کہ کمیشن بنائی جائے ورنہ ہم تو نیگوشیشن ختم کر رہے ہیں. یہ کہاں فیصلہ ہوا؟ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ تو نیگوشیشنز میں ہوگا نا کہ یہ کمیشن بنایا بھی جائے یا نہ بنایا جائے. کس نے ایگری کیا آپ کے ساتھ کہ کمیشن بنایا جائے؟ یہ تو نیگوشیشن کمیٹی کرے گی. اس میں ٹاسک ہوں گے کہ اس کے سارے پراز اینڈ کانس جو ہے وہ ان پر ڈسکس کی جائے گی. اس کے بعد فیصلہ ہوگا. اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیگوشیشنز میں فیصلہ ہو گیا تھا، آپ نے کمیشن نہیں بنائی. آپ نے کہا کہ یہ کمیشن نہیں بناتے تو ہم نیگوشیشن، تو کون کمیشن بنائے گا بھائی؟ جب نیگوشیشنز کامیاب ہوں گے تو کمیشن بنے گا نا، جب اس پر ڈیسیژن ہوگا. تو میرے خیال میں یہ پری کنڈیشنز اور ڈیڈ لائنز جو ہوتی ہے وہ ٹاسک کے لیے جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہیں. اور پی ٹی آئی شروع سے ہی جو ہے نا وہ ڈیڈ لائنز، پہلے تو مطالبات نہیں دے رہے تھے، پھر رائٹنگ میں مطالبات دیے. اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ڈیڈ لائنز دینا شروع کی کہ اس تاریخ کو اگر یہ پوری نہیں ہوئے ہمارے مطالبات تو ہم نکل جائیں گے. میرے خیال میں یہ نیگوشیشنز اگر فیبروری میں چلے جاتے ہیں، مارچ میں چلے جاتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
کہ پولیٹیکل پروسیس کو تو آگے چلنا ہوتا ہے، اور جب پولیٹیکل پارٹیز جو ہے آپس میں فیصلہ کرتی ہیں تو پھر وہ مطالبات مانے جاتے ہیں یا نہ مانے جاتے ہیں، کچھ مانے جاتے ہیں کچھ نہیں مانے جاتے ہیں. تو ابھی پہلے ہی آپ نے اگر نیگوشیشنز کو جو ہے وہ خدا حافظ کر دیا تو آپ کے مطالبات کیسے مانے جائیں گے؟ تو میرے خیال میں یہ پولیٹیکل اپروچ نہیں ہے، یہ میرے خیال میں اسپوائلر ہے. جو نیگوشیشنز میں 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا، انہوں نے اسی وجہ سے جو ہے وہ جلدی میں مذاکرات شروع کیے، اور جب کیس کا فیصلہ آ گیا تو انہوں نے جو ہے وہ جلد بازی میں مذاکرات ختم کیے. لیکن پی ٹی آئی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے، نیگوشیشنز کرنی چاہیے، پولیٹیکل پروسیس کو آگے بڑھنا چاہیے. یہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کا شروع سے یہی موقف ہے، اور صدر نے بھی اپنے خطاب میں یہی کہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ اپنے ٹاسک کرنے چاہیے، اور جو ملک کے پولیٹیکل مسائل ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز ہی حل کرتی ہیں، کوئی اور نہیں کرتا. اگر آپ کسی فورم کو یوز نہیں کرنا چاہتے تو یہ پولیٹیکل پروسیس کے لیے بڑا دھچکا ہوتا ہے. ہمارا یہی شروع سے موقف یہی ہے. رائٹ سینیٹر صاحبہ، آپ لوگ کی اپروچ کی وجہ سے یہ جو مذاکرات ہیں یہ سابوتاج ہو گئے، اس کے اوپر تو ضرور آپ رسپونڈ کیجیے گا. اور کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کا بار بار ذکر آ رہا ہے، یہ تو جو 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں نے امیدیں لگا لی ہیں کہ جب آپ اپنی پٹیشن فائل کریں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ لے کر کے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو کچھ ریلیف مل جائے گا. لیکن آج دا نیوز میں جو فخر دورانی صاحب کی سٹوری ہے، آئی ایم شیور سینیٹر صاحبہ آپ نے وہ پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی تو یہ بات تو آپ کے کان سے بالکل گزری ہوگی کہ آپ لوگوں نے اس سٹوری کے مطابق مکمل طور پر سہولت کاری کی ہے. وہ شخص جو کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ہونا چاہیے، وہ 20 دفعہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کو وائلیٹ کر کے ملک سے باہر گئے. کہاں گئے؟ برطانیہ گئے. کون سے برطانیہ؟ جہاں پہ یہ نیشنل کرائم ایجنسی والا پورا معاملہ ہوا. جی سینیٹر صاحبہ. دیکھیے جی، یہ جو آپ جو بتا رہے ہیں، جو نیوز پیپر میں آیا ہے، میرے آنکھوں سے نہیں گزرے ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی کامنٹس نہیں دوں گی. جب پڑھوں گی دیکھوں گی پھر اس کے بارے میں کامنٹس دے سکتی ہوں. جہاں تک یہ لوگ جو ہے، پہلے یہ لوگ میرے دونوں بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو میرا کولیگ ہے سینیٹر صاحب، میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن یہ لوگ دیکھیں ان کے تانوں سے ہم تنگ آ گئے ہیں. جب بھی ہم ٹاک شو میں آتے ہیں، پہلے 9 مئی کا بیانیہ یہ لوگ بناتے ہیں. اب انہوں نے ان کو مل گیا ہے القادر والا. القادر والا جو ہے کیس جو ہے یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. جس طرح انشاءاللہ ہم پٹیشن دائر کر رہے ہیں کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انشاءاللہ جس طرح یہ لوگ جو ہے یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ان کے جو دونوں جو ہمارے پارٹی جو ہے ان کے سارے سب کے منہ شٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں صرف کہوں گی. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے خان صاحب نے جو ہے شوکت خانم ہسپتال بنایا، خان صاحب نے نمل یونیورسٹی بنایا. میرے خیال میں خان صاحب سے بڑا جو ہے پاکستان میں ٹرسٹی کوئی بھی نہیں ہے. اور جہاں تک القادر کی بات ہے، ان لوگوں کی طرح جو نواز شریف فیملی کی طرح اس نے لندن میں جائیداد نہیں بنائے، زرداری کی طرح بلاول ہاؤس لاہور میں نہیں بنائے. اس کو پاکستان کے نوجوانوں کا مستقبل عزیز تھا، اس لیے اس نے القادر یونیورسٹی بنائے. ٹھیک ہے، تو میں اس کے بارے میں بات مکمل کر لیجئے گا. صرف ایک فیکٹ چیک دے دوں، وہ القادر یونیورسٹی کے اندر جو پوری بلڈنگ بنی ہے اس کے اندر جو فرنیچر بھی رکھا ہے وہ بھی ملک ریاض صاحب نے ہی رکھا ہے. جی مکمل کر لیں. جی سر. اب بات یہ ہے نا کہ ملک ریاض صاحب کو سامنے آگے بیان دینا چاہیے. ملک ریاض سے کن جو ایلیٹ کلاس نے فائدہ اٹھائے ہیں وہ سارے ملک ریاض کو پتہ ہے. ابھی اس کو آ کے اس ملک کے مفاد کے خاطر بیان دینا چاہیے. باقی میں کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہتی ہوں. ان کی طرح ماضی میں انہوں نے یہ کیا، ان کے لیڈر نے یہ کیا، یہ بیانیہ مجھے اچھے نہیں لگ رہے ہیں کہ میں بار بار یہ باتیں روزانہ ٹاک شو میں جب بھی جاتے ہیں. میرے نون لیگ کے کوئی بھائی بیٹھے ہوتے ہیں یا پیپلز پارٹی کا، ان کا ایک ہی بیانیہ ہوتا تھا. پہلے 9 مئی، اب القادر کو بنا. القادر بھی مطلب میں نے بتا دیا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. ابھی کل ہم پٹیشن دائر کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. انشاءاللہ 2 دن وہ کیس چلیں گے، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر آگے پتہ نہیں ان کا اور کیا بیانیہ ہوگا. انڈین ایک گانا ہے، وہ یا آپ کو بھی یاد ہوگا، ایک پرانی جو ایک گانا ہے کہ تیرے نام سے شروع تیرے نام پہ ختم. یہ لوگ جب بس خان کے نام سے شروع کرتے ہیں، خان کے نام پہ ختم کرتے ہیں. مجھے اچھا نہیں لگتا ہے بار بار ماضی کو میں ریپیٹ کروں اور آگے کی بات کریں. انہوں نے، میں نے آپ کو بتا دیا، جو مذاکراتی کمیٹی
ٹیم خان صاحب نے بنائے تھے ملک کے خاطر، پاکستان کے خاطر. یہ لوگ، میں نے پہلے بھی آپ کے ایک پروگرام میں آپ کو کہا تھا، یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں، تو انہوں نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا. تو اسی لیے تو اخلاقاً یہ جو کمیٹی کو ختم ہونا چاہیے تھا آج. 7 دن کا ہم لوگوں نے ٹائم ان کو دیا تھا، انہوں نے 7 دن میں کچھ نہیں کیا، تو اسی لیے یہ خود ختم ہونا چاہیے. باقی اس کے بعد اور میں کوئی کمنٹس نہیں کر سکتی ہوں. جی آگے کی بات آپ نے کی ہے تو ظاہر سی بات ہے، پیکا ایکٹ آیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور سیدھی بات میں سیدھی بات کرنے کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखाधड़ी, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत करना वगैरह संगीन जराइम हैं. अगर आप इसमें हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें. आपकी जरा सी एहतियात बहुत सी कीमती जानें बचा सकती है. गैस लीकेज की सूरत में माचिस हरगिज न जलाएं. बिजली का कोई स्विच ऑन या ऑफ न करें. खिड़कियों और दरवाजे खोल दें. फौरन खुली हवा में आ जाएं. मेन वॉल्व बंद कर दें. गैस के गैर मयारी आलात का इस्तेमाल जानलेवा साबित हो सकता है. गैस लीकेज की इत्तला फौरन 1199 पर दें. सुई नॉर्दर्न गैस. अस्सलाम वालेकुम जी. ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं. कौसर काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सेनेटर फलकनाज साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, सेनेटर ज़मीर घुमरू साहब मेरे साथ मौजूद हैं. तीनों मेहमानों का बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. कौसर काज़मी साहब, ये जो 190 मिलियन का जो स्कैंडल है, मुझे लगता है एज ऑफ नाउ अभी तक ये तारीख का एक बहुत बड़ा स्कैंडल है. मतलब इससे पहले डायरेक्टली किसी भी वक्त के वज़ीर आज़म ने इतनी ज़्यादा सहूलतकारी, इतना ज़्यादा फ़ायदा, इतना ज़्यादा मुनाफा, इतनी ज़्यादा करप्शन नहीं की. लेकिन आपको ये लगता है, अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, कि आपकी हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, ANP हो, जितनी भी जमातें हैं जो PTI के मुखालिफिन हैं, उन्होंने इस केस के ऊपर सही खेला है. क्योंकि अभी अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सवाल क्यों पूछ रही हूँ, कि अभी अभी भी सेनेटर फलकनाज से या फॉर दैट मैटर PTI का कोई भी बंदा हो, वो 190 मिलियन पाउंड से कहीं ज्यादा बात आप लोगों के एवन फील्ड पे करेगा, आप लोगों के सरे महल पे करेगा. वो एवन फील्ड जिसके ऊपर एज पर माई नॉलेज बरियत हो चुकी है आपके लीडरान को, लेकिन फिर भी उसका ताना सुनने को मिलता है. तो मुझे लगता है कि आपने नरेशन बिल्डिंग करने में चूक कर दी. डोंट यू थिंक सो? देखिए, अभी मेरी बहन ये कह रही थी कि इनको सिर्फ ये याद होता है 190 मिलियन, और ये हमें सब याद है. हमें फरा गोगी बुजदार गैंग की सारी कारस्तानियां याद है. हमें मलिक रियाज से हीरे की अंगूठियां याद हैं. हमें उसके बाद वो जो 65 मिलियन पाउंड बरतानिया में लगाया गया और वहां पे अपनों को नवाजा गया, हमें कुछ नहीं भूला. ये तो बहुत बात की बात है. 190 मिलियन बेशक बहुत बड़ा डाका है. ये किस तरीके से इल्जामात लगाते हैं जी. मैंने फखर दौरानी की स्टोरी नहीं पढ़ी बीनेश, मैंने इस केस को बरतानिया में बाकायदा कवर किया हुआ है. मुझे पता है कि वहां पे मामलात कैसे होते हैं. चलें फ्रीजिंग ऑर्डर देख लेते हैं ना. ये कहते हैं जी पैसा फ्रीज हुआ, फिर अनफ्रीज हुआ, फिर एक वेस्टर्न यूनियन की तरह NCA ने इनके लिए किरदार अदा किया और उसको तरसीलात ज़र बना के इनके बताए हुए अकाउंट में भेज दिया. वहां पे तो भाई वो जो इस तरह की वेस्टर्न यूनियन टाइप जिनको मजदूर लोग हर महीने अपने पैसे देते हैं घर वालों को भिजवाने के लिए, इन्होंने NCA जैसे मोतबर इदारे को वो बना दिया. अब भाई वहां पे आपको मैं पीछे ले जाता हूं, माजी में हवाला देता हूं मियां शहबाज शरीफ का, सलमान शहबाज का. उनके अकाउंट्स फ्रीज हुए थे जब एसेट रिकवरी यूनिट ने ही वहां के इदारों को खत लिख के उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था. अब 22 माह 3 से ज्यादा ममालिक में तहकीकात की गई मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ और हमजा शहबाज के खिलाफ, सलमान शहबाज के खिलाफ. उसके बाद अनफ्रीजिंग ऑर्डर आते हैं और उनका पैसा बरतानिया में ही उनके हवाले कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें ना कोई बेज़ाब्तगी नजर आती है, ना कोई गैर कानूनी, ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग थी जो इनके इल्जामात थे. अब मलिक रियाज के हवाले से ये हवाला देते हैं जी वहां के एक जज का, जो कि एक इमिग्रेशन जज था और मलिक रियाज के बेटे के वीजा रिफ्यूजल का केस उसके पास था. उस केस में वो एक कमेंट पास कर रहे हैं जो इनके वकला
دلائل کے دوران استعمال کرتے ہیں. بھائی امیگریشن جج کو کیا پتا 190 بلین اور این سی اے کا. این سی اے اپنی ای میل کے اندر کلیئرلی لکھ رہا ہے کہ یہ پیسہ اسٹیٹ آف پاکستان کا ہے. اب وہاں سے وہ پیسہ حسن نواز کو صرف اور صرف ایک گڑھا کھودا گیا شریف خاندان کو بدنام کرنے کے لیے. حسن نواز کے آفس کے کئی چکر لگاتی ہیں ملک ریاض کی صاحبزادی, کیونکہ ون ہائیڈ پارک جو ہے بینیش وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں تھے. منت ترلا کر کے ان سے وہ لیا گیا, اور جب انہوں نے دے دیا تو ایسٹ ریکوری یونٹ وہاں پہ خط لکھتی ہے این سی اے کو کہ حسن نواز پہ انکوائری کی جائے. انکوائری ہوتی ہے, ان سے کوئی پوچھتا تک نہیں ہے, خاموشی سے این سی اے کی انکوائری ہوتی ہے وہاں پہ. یہ نہیں ہوتا کہ وہ آئیں آپ کو پہلے ہی اریسٹ کر لیں اور اس کے بعد تحقیقات کریں. جب کسی قسم کا کوئی غیر قانونی کام نہیں پایا گیا تو ان سے کسی نے پوچھا تک نہیں. لیکن جس نے خریدا تھا سختی اس کی آ گئی, اور ملک ریاض نے ان سے گلہ کیا تھا. بھائی آپ تو نکلے تھے کسی اور کو گرانے کے لیے, یہاں پہ تو تحقیقات میرے خلاف شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ملک ریاض جو ہیں ابھی بول رہے ہیں, ای میلز آ رہی ہیں, یہ ان سے خفا نظر آئے. اب وہاں پہ دو اور حوالے ہیں بینیش. برطانیہ کے اندر تاجکستان کے جو ان کے اسٹیٹ بینک ہے اس کے ہیڈ سے پیسہ پکڑا جاتا ہے, اور وہ پیسہ تاجکستان کی حکومت کو ملتا ہے. اسی طریقے سے آذربائیجان کی جو پولیٹیکل ایکسپوز پرسنالٹیز تھی ان کا پیسہ پکڑا جاتا ہے, وہ آذربائیجان کی ریاست کو ملتا ہے. بھائی یہاں پہ کیا تھا کہ پیسہ سپریم کورٹ میں آتا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں این سی اے نے کہہ دیا کہ آپ نے وہ پیسہ ان کے جرمانے کی مد میں جمع کرانا ہے. یار اتنا بڑا جھوٹ بولنے سے پہلے ذرا سوچو تو صحیح بھائی, آپ نے این سی اے کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ جو معاہدہ ہوتا ہے بینیش وہاں پہ, وہ معاہدہ اس لیے کیا گیا کہ اگر یہ کورٹ میں جاتے تو ان کو سزا ہوتی, اور سزا کے طور پر ان کا کرمنل ریکارڈ وہاں پہ بن جاتا. اس کو بچانے کے لیے ان کے وکلا نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی آپ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں. اب جب آپ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرتے ہیں تو آپ جو وہاں پہ رائل کورٹ آف جسٹس کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ بھی آپ کا کیس, آپ کا احوال اور پوری تفصیلات نہیں دی جاتی وہاں پہ کہ آپ نے پہلے ہی تصفیہ کر لیا تھا. وہاں پہ انہوں نے عزت بچائی, اور وہی پیسہ جو این سی اے نے بھیجا انہوں نے ملک ریاض کو دے دیا. اب این سی اے کے جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کے کیریئر پہ بھی دبا لگ چکا ہے. حکومت جو پی ٹی آئی کی تھی ان کی کارستانیوں کی وجہ سے ان کے ایک سروس ریکارڈ ہوتا ہے اس کے اندر بھی دوا لگا ہوا ہے ان کا. تو یہ تو سارا ایک اوپن اینڈ شٹ اور سادہ کیس تھا, اور اتنا بڑا ڈاکہ مارا گیا اس پہ. نہیں تو یہ جو آپ نے اتنی تفصیلاً یہ بات بتائی ہے کوثر کاظمی صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جو ان کی جو پٹیشن ہے اس کو انٹرٹین کیا جائے گا اور ان کو راحت بھی ملے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ول جسٹ سٹک ٹو واٹ ایور the other court has already said? دیکھیں کورٹ میرے خیال میں تو وہ شواہد دیکھے گا نا جی, جو حکومت برطانیہ کی طرف سے یا این سی اے سے رابطہ کر کے ان کو میسر آئیں گے. اب وہاں پہ یا تو کوئی اس طرح کا ریفرنس یہ پیش کر لیں کہ آج سے پہلے برطانیہ نے اپنے قانون ان ایکسپلین ویلتھ آرڈر کے تحت کسی کا پیسہ پکڑ کے اسی کے حوالے کر دیا ہو, یا اس کا جو ڈرٹی منی ہے وہ وہاں سے پکڑی گئی ہو اور کسی اور مقدمے میں اس کا جرمانہ ادا کر دیا گیا ہو. اگر یہ سیٹسفائیڈ کر دیں کورٹ کو تو کورٹ کا فیصلہ ہوگا, لیکن یہ تو بالکل ایک سادہ چوری کا کھلا ڈاکہ ہمارے سامنے ہے, یہاں سے ان کی بچت ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. چلیے لیٹس سی کہ what does اسلام آباد ہائی کورٹ ڈز. لیکن پیپلز پارٹی میں سینیٹر صاحب میں نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی اس کے اوپر بہت ہی کم بات کر رہی ہے, یہ 190 ملین پاؤنڈ والے فیصلے کے اوپر. وہ حکومت جو ہے پھر بھی میں نے دیکھا تھا طارر صاحب ہوں, خواجہ آصف صاحب ہوں, یا آج کوثر کاظمی صاحب بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کو میں نے پارلیمنٹ میں بھی یا ادروائز آلسو اس کے اوپر کوئی ایکسٹینسولی اتنی زور و شور سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. پھر آپ کو تانا سننے کو ملتا ہے سرے محل کا. اب آپ کا بھی سرے محل اتنا پرانا ہے لیکن اس کو بھولنے کا نام لینے ہی نہیں دیتے پاکستان تحریک انصاف والے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر آپ لوگ اس کیس کے اوپر اتنی بات نہیں کر رہے ہیں کہ اس بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہیں, کہ یہ ریزن تو نہیں ہے؟ دیکھیں دوسروں پر تو الزامات ہیں نا, وہ تو الزامات ہوتے ہیں, الزامات جھوٹے بھی ہوتے ہیں, وہ جھوٹے ہو جاتے ہیں. کسی پر ثابت نہیں کرو تو یہ الزام ہی رہتا ہے نا. ان پر جو الزام لگا ان پر ثابت ہو گیا. میری محترمہ ہیں سینیٹر, ریسپیکٹڈ ہیں, میں اس کی ریسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن جو ان پر الزام لگا وہ کورٹ نے ثابت کر دیا اور کنوکشن ہو گئی. کسی کو اور کو تو اور کے خلاف تو الزامات ہیں اور وہ کورٹ سے بری بھی ہو گئے جھوٹے الزامات میں. 12 سال جو ہے آصف زرداری صاحب جیل میں رہا, تو وہ تو ان پر تو کوئی کیس ثابت نہیں ہوا. تو یہ جو پالیٹکس میں جو ہائی مورل گراؤنڈ پی ٹی آئی لیتی ہے اور کوئی جماعت نہیں لیتی,
اور جو سب جماعتیں کہتی ہیں اگر قانون کی کوئی وائولیشن ہوتی ہے تو وہ قانون کو جو وائولیشن کو جو ہے وہ آپ کلوز کریں، اس کو سختی سے عمل کرائیں. یہی ہوتا ہے پالیٹکس میں نا. یہ ہائی مورل گراؤنڈ تو یہ لیتے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں کہ ہم تو کرپشن کرتے ہی نہیں، اور جب ان پر کرپشن کا الزام کورٹ میں ثابت ہو جائے، کنوکشن ہو گئے، یہ بڑی بات ہے. دوسروں پر تو ثابت نہیں ہوا، کنوکشن تو کسی کی نہیں ہوئی، اگر ہوئی بھی تو وہ سیٹ اسائڈ ہو گئی. ہمارے اوپر تو کوئی ایلیگیشن نہیں تھے، پر ہم مان لیا بھائی اب ہمارے تو جو ہے وہ پارٹی لیڈرشپ میں دادا بھی پرائم منسٹر تھے اور پر دادا بھی پرائم منسٹر تھے. ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس تو جو ہے وہ ان کی جو کرپشن کی کہانی جو ہے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آتی رہی. ان کو ڈیفینڈ کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کی پالیٹکس ہی اس نیریشن پر ہے کہ ہم فرشتے ہیں، تو فرشتوں کو تو جو ہے وہ اس کے ساتھ حساب کتاب ٹھیک ہونا چاہیے نا اس کے ساتھ. باقی تو ہم تو کہتے ہیں ہم تو انسان ہیں، اور لا میں اگر جو کمزوریاں ہوتی ہیں اور اس کے ذریعے جو سسٹم میں کرپشن ہوتی ہے اس کو بند کیا جائے، اس پر سختی کیا جائے اور ملک کو آگے بڑھایا جائے، اور پولیٹیکل پارٹیز اپنے پولیٹیکل پروسیس کو آگے بڑھائیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی. تو ہمارا تو یہی ایمان ہے. لیکن ان کا جو نیریشن ہے وہ اس پر ہے کہ ہم فرشتے ہیں. تو اس وجہ سے 190 ملین والا جو کیس آیا ہے اس پر بات کرتے ہیں ہم. پاکستان پیپلز پارٹی کیوں نہیں بات کرے گی؟ یہ تو کلیئر ہے، اور اس پر جو ہے وہ دو رائے تو نہیں ہے. وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، 142 پیجز کا ہے میرے خیال میں، اور ڈیٹیل فیصلہ ہے. اس پر جو ہے وہ انہوں نے جو پیسے تھے ان کو جو ہے وہ اکیوز کو واپس کیے، اور اس کے بدلے میں ان سے زمین لے لی، پیسے لے لیے، راتوں رات جو ہے وہ ٹرسٹ بن گیا، القادر ٹرسٹ. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں جو ہے سیاست میں ہائی مورل گراؤنڈ اگر آپ لیتے ہیں تو پھر وہی بات کریں نا. ہم تو دوسری پارٹی کوئی نہیں لیتی ہائی مورل گراؤنڈ. ٹھیک ہے، سیاست میں جو ہے وہ پورے آپ دیکھیں پوری ورلڈ میں جو ہے سیاستدانوں پر الزام لگتے ہیں، کورٹس میں جاتے ہیں، وہ الزام ثابت بھی نہیں ہوتے. یہ تو ہوتا رہتا ہے. لیکن اپنے سسٹم کو جو ہے اگر آپ جو ہے وہ مضبوط نہیں کریں گے تو یہ لوپ ہولز تو رہیں گے. تو ہم تو وہی بات کرتے ہیں، پولیٹیکل بات کرتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل بات نہیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں اپنی نیریشن کی بات، جو نیریشن ان کے گلے میں پڑ گیا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اس پر بات نہیں کرتے، ہم کیسے نہیں بات کریں گے؟ ہم تو جو ہے وہ وکٹم ہیں اس سسٹم کا، جو ہمارے خلاف جو ہے نیب گردی کی گئی، ہمارے خلاف جو ہے وہ ایف آئی گردی کی گئی، وہ سب کے سامنے ہیں. ہم تو کلیئر ہیں، ہمارے اوپر جو ہے وہ کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. ہم جیلوں میں رہے، ہم نے کوڑے کھائے. جنرل ضیاء کی مارشلہ میں کیا ہوا، مشرف کے دور میں کیا ہوا؟ ایسی کسی پارٹی نے کوئی سفر کیا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے سفر کیا ہے؟ جھوٹے الزامات لگائے گئے، ہم پر تو کوئی ثابت نہیں ہوا. ان کو تو کنوکشن ہو گئی. ابھی یہ ان کا ہائی مورل گراؤنڈ کہاں گیا؟ ان کا یہ نعرہ کہاں گیا کہ ہم کرپشن نہیں کرتے، ہم تو فرشتے ہیں؟ میرے خیال میں سارا جو ہے وہ نیریشن کا ہوتا ہے ایسا کہ بھائی آپ مجھے ایسا لگ رہا ہے، اور یہ جتنے بھی میرے پارٹیسپینٹس ہیں، اور چاہے وہ پی ٹی آئی سے بھی ان کا کیوں نہ تعلق ہو، ایون ابھی بھی جو تینوں ونڈوز میرے سامنے ہیں، ان تینوں کو جھوٹ سے بہت پرابلم ہے، جھوٹی خبروں سے، جھوٹے الزامات سے سب کو بڑی پرابلم ہے. سینیٹر فلک ناز صاحبہ بھی آگے کی بات کر رہی تھی، آپ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آگے بڑھنا چاہیے، آگے جو ہے وہ ایک پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تو سینیٹر فلک ناز صاحبہ، اچھی خبر یہ ہے کہ کثرت رائے سے جو پیکا ترمیمی ایکٹ ہے 2025 وہ آج منظور ہو گیا، اور اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے نا وہ ڈیجیٹل میڈیا پر ہے. ڈیجیٹل میڈیا پر کیا ہے اس کا امپیکٹ ہے کہ اس کو ریگولائز کریں گے، اس کو مانیٹر کریں گے، اس کے اوپر کوئی فیک نیوز تو نہیں چل رہی ہے، اور پوری مطلب ایک ہے اس کے اوپر ایک ایس او پی ہے. تو یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک اچھا کام ہے جو کہ پارلیمنٹ نے کیا، جو کہ حکومت نے کیا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیے جی، ہم لوگ تو نہ اس میں شامل ہیں. میرے جو ہمارے پارلیمنٹرین نیشنل اسمبلی والوں نے واک آؤٹ کیے تھے. ٹھیک ہے جی، جب یہ سینٹ پہ آئے گا تو سینیٹرز بھی اس پہ کیا رائے دیتے ہیں، ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہے جو ڈائریکشن وہ دیں گے اس کے مطابق ہم اس کو فالو کریں گے. فی الحال میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کرتی ہوں. باقی میرا بھائی جو ہے سینیٹر صاحب نے جو کچھ وہ بتا رہے تھے، میں اپنے بھائی کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میرے بھائی جو پیپلز پارٹی پہ جو مظالم ہوئے ہیں، جو بتا رہے ہیں کہ ان کے پر دادا پرائم منسٹر تھے، ہمیں دانا دے رہے ہیں. مجھے پتہ ہے ہمارے جو میرا جو لیڈر ہے عمران خان جو ہے موروثی سیاست کر کے نہیں آئے، 25 سال محنت کر کے آئے. ہمارے پارٹی میں کوئی جو ہے چچا کی گڑیا یا پپا کی پری نہیں ہے. ہم سارے جو ہے ورکر کلاس سے ہیں. آپ زرتاج گل کی مثال دیکھیں، ایک میڈل کلاس خاتون کو اٹھا کے انہوں نے پارلیمانی لیڈر بنایا. یہ سب کو پتہ ہے. اس نے اپنے خان صاحب نے اپنے بیوی کو سیاست میں نہیں لائے، اپنے بہنوں کو نہیں لائے. آپ لوگوں کی طرح موروثی سیاست ہم نہیں کرتے ہیں. میں اپنے بھائی کو صرف یہی جواب دوں گی کہ بس صرف یہ ان باتوں سے نکل آئے. آپ لوگ دونوں کی حکومت ہے، آپ لوگ کوئی کر
سرگردگی دکھائے. 3 سال ہو گئے, بس یہی ہے. بس خان صاحب پہلے 9 مئی کا بیانیہ تھا, اب القادر والا چلے گا, 2-3 سال یہی چلے گا. اب یہ پاکستان جو ہے 24 کروڑ عوام کے ملک ہے, ایک ایٹمی قوت ہے, عوام سمجھدار ہو گئے. ان کی باتوں سے یہ تنگ آ گئے ہیں. سارا دن یہی بات, آپ سینٹ پہ بھی جائے یہی باتیں ہوتے ہیں, نیشنل اسمبلی میں بھی جائے ان کی یہی باتیں ہیں. آئے روز ترمیم لاتے ہیں, کبھی کس چیز میں ترمیم, کبھی کس چیز میں ترمیم. میں ان کو مشورہ دوں گی, دونوں جو ہے حکومت کا حصہ ہے, ایک کام کرے, 25 کروڑ جو عوام ہے ان کے منہ پہ تالے لگانے کی میں ایک وہ لے آؤں گی, بل لے آؤں گی, بس قصہ ہی ختم ہو جائے گا. نہیں ویسے سینیٹر صاحبہ بڑی عجیب سی بات ہے, مشورہ تو آپ نے ان کو بغیر کسی سے پوچھے دے دیا, لیکن آپ باقی ہر سوال پہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی آپ کامنٹ نہیں کر سکتی. کل آپ کا مشترکہ سیشن ہے پارلیمنٹ کا, تو کوئی آپ لوگ کو گائیڈ لائن نہیں دی گئی ہے کہ اس کے اوپر کیا بات کرنی ہے؟ تو وہ تو ہم انشاءاللہ کل آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا نا, جو گائیڈ لائن دی ہے کل ادھر ہم لوگ. ابھی سے پہلے سے ہم ان کی طرف بات نہیں کرتے نا کہ یہ لوگ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. جس طرح جو ان کے پرائم منسٹر جو کر رہے ہیں, ان کی جو وزیر اعلیٰ, جو ہم تو تانا دیتے ہیں, ان کی طرح تانا نہیں دیتے ہیں. جو پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہماری جو بہن ہے سی ایم صاحبہ, وہ ٹک ٹاک بناتی ہے, اپنے جو کونسلر کی بیٹی کو ادھر بلا کے کبھی روتی ہے کبھی ہنستی ہے. اس طرح ہم لوگ ٹک ٹاک تو نہیں بنا سکتے ہیں نا یار. کس طرح پہلے سے ہم جب کل جوائنٹ سیشن ہے انشاءاللہ صاحبہ, یہ تو آپ نے بہت بڑا انکشاف کر دیا. آپ نے کیا کہا کہ پی ٹی آئی ٹک ٹاک نہیں بنا سکتی, پی ٹی آئی اور ٹک ٹاک نہیں بنا سکتی, آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں جی, پی ٹی آئی جو ہے ٹک ٹاک کی بات نہیں, میں ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کی بات کر رہی ہوں. وہ سی ایم ہے, اتنے بڑے صوبے کے سی ایم ہے, اس کے ساتھ یہ ضد نہیں دیتا ہے کہ وہ ٹک ٹاک بنایا. آپ نے خود دیکھا ہوگا, وہ جب بھی اسکولوں کے کالجز کے دورے پہ جاتی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی انڈین فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے, اس طرح وہ ٹک ٹاک بناتی ہے. میں اس کی بات کر رہی ہوں. ویسے سینیٹر صاحبہ یہ اچھا اقدام نہیں ہے. آپ کی پارٹی کے بچوں کو بھی اسکالرشپ دے رہی ہیں, وہ پوچھ کے تھوڑی دیتی ہیں کہ آپ پی ٹی آئی سپورٹر ہے کہ نون لیگ کے. کیا پتا, آپ تو کہتے ہیں ساری یوتھ آپ کے ساتھ ہے, پتہ چلے آپ ہی کے سارے فالوورز کو اسکالرشپ دے رہی ہو. دس از اے گڈ تھنگ, اس پہ تو تعریف کرنی چاہیے. No comments. No comments. Oh ho. Kausar Kazmi Saab, do you want to comment, sir, on this? دیکھیں بینیش, سب سے پہلے تو انہوں نے پاپا کی پری اور اس طرح کا حوالہ دیا. وہ جو 22 سال کی محنت کا انہوں نے حوالہ دیا نا, وہ جو کئی پاپا کا پرا تھا نا, وہ 2018 تک جناب وہ 3-4 ٹانگے کی سواریاں پوری نہیں ہوتی تھی. وہ جب تک ثاقب نثار اور کھوسا اور کسی نے جا کے لنڈن پلان کے تحت پاناما کے ڈرامے میں ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو نکالا نہیں, تب تک وہ 22 سال کی محنت نظر نہیں آتی تھی. اب انہوں نے مریم نواز کا حوالہ دیا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ بجائے اپنا جو کے پی کا وزیر اعلیٰ ہے, جو ہمیشہ انتشاری سیاست ہے اس میں مصروف عمل نظر آتا ہے, اس کو بتائیں کہ مریم نواز کی پیروی کرے بجائے اس کے کہ اس کی تائید کریں. بڑی عجیب بات ہے کہ نو کمنٹ کر کے انہوں نے الزامات لگا دیے. بھائی کیوں نہ بنائیں ٹک ٹاک, کیوں نہ تشہیر کریں ان اچھے کاموں کی جو نظر آ رہے ہیں. اب سکالرشپ سے لے کے, صرف سکالرشپ نہیں ہے, تمام 70 جو منصوبے 70 سے زائد جن کا اعلان ہوا تھا 50 پہ عمل درآمد ہو گیا. ہمیں تو بتانے کے لیے کئی چیزیں ہمارے سامنے ہیں. آپ کے پی سے 2 منصوبے بتا دیں, نہیں بتا سکیں گے. 12 سال کی حکومت ہے, نہیں بولیں گے. اب مریم نواز نے نہ صرف کسان کارڈ, ہمت کارڈ اور وہ جو ای بائک سے سٹوڈنٹس کو اسکالرشپ ہیں, جو اپنا گھر اپنی چھت ہے, ایسے منصوبے دے دیے ہیں کہ پنجاب ان کے لیے ناقابل تسخیر ہے. ابھی یہ جو مرکز ہے اس پہ تنقید کم اور مریم نواز پہ زیادہ کرتے ہیں, کیونکہ مقابلہ ان کا اسی خاتون کے ساتھ ہے. اس خاتون نے بتا دیا کہ جب آپ کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں تو عوام کا پیسہ عوام پر کیسے خرچ ہوتا ہے. تکلیف تو ان کو ہوگی. رائٹ. چلیے جی, آج کے لیے اتنا ہی. تمام مہمانوں کا شکریہ جوائن کرنے کے لیے. لیٹس سی کہ کل ان کے سیشن میں کیا ہوتا ہے, لیکن آپ لوگوں سے میں انشاءاللہ تعالی منڈے کو ملاقات کروں گی نئے پینل کے ساتھ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ. درست, ہر وقت بر وقت.